بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. الرابع، وينبغي أن يكون المفتي عاملا بما يفتي به من الخير، حتى إن بعض الأصوليين ذكر أن الفتية لا تسمى من مخالف مقتضى العلم، کہ مناسب یہ ہے کہ مفتی جو ہے جس چیز کا فتویٰ دے رہا ہے خیر میں سے وہ اس کا خود بھی عامل بھی ہو. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ بعض اصولیین یہ کہتے ہیں کہ وہ فتویٰ جو وہ درست ہی نہیں ہے، جو علم کے تقاضے کے خلاف ہو. مثال کے طور پر مفتی صاحب خود کیا کرتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں اور وہ فتوے دیتے ہیں، تو وہ فتویٰ ہی درست نہیں ہے. کہتے ہیں قال الشاطبی رحمۃ اللہ فاما فتیاہ بالقول، کہ کہتے ہیں کہ فتویٰ دینا قول پہ فاذا جرت اقوالہ علی غیر المشروع وہذا من جملۃ اقوالہ. کہتے ہیں فاما فتیاہ بالقول، کہ فتویٰ جو ہے نا اس کا جو ہے نا اما فتیاہ بالقول کہ نا فاذا جرت اقوالہ علی غیر المشروع، کہ جی اگر تو اب کیا ہے، دیکھو وہذا من جملۃ اقوالی، فتویٰ بھی کیونکہ اسی کے اقوال میں سے ہے نا، تو فتویٰ کیا ہوتا ہے، اصل میں قول ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اور جب اس کے اقوال کیا ہوں، غیر مشروع کے اوپر ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے اقوال کیا ہے، اس کے اقوال، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے جو اقوال ہیں وہ غیر مشروع ہیں، تو یہ بھی اس کا کس میں سے ہے، یہ بھی اس کا جو ہے فتویٰ بھی اس کے اقوال میں سے ہے. فیمکن جریان علی غیر المشروع، تو اس کو کیا ہو سکتا ہے کہ یہ غیر مشروع کے اوپر ہی وہ بات کر رہا ہو، فلا یوثق بہا، تو اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. جب اس کا عمل اس کے خلاف ہے اور اس کے اقوال، یعنی اس کے اقوال کیا ہیں، غیر مشروع ہیں. مفتی صاحب خود کیا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. مفتی صاحب جو ہیں وہ ٹھیک طریقے سے بات، یعنی ان کے اندر کیا نہیں ہے کہ دھوکہ بازی ہے. اب یہ ساری چیزیں تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بھی کیا کر رہے ہوں، فتوے کے اندر بھی وہ اس طرح کا غلط کام کر جائیں. فإن المفتي إذا أمر مثلا بالصمت عما لا يعني، مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جناب علی کہ لا یعنی باتوں سے بچو. فإن كان صامتا عما لا يعني، تو اگر تو لا یعنی بچوں سے خود بچتے ہیں، فتویٰ صادقہ، تو کہتے ہیں کہ فتویٰ صادقہ، تو فتویٰ تو سچا ہے. وإن كان من الخائضین فيما لا يعني، اور اگر مفتی صاحب خود مشغول ہونے والے ہیں جو ہے نا اس میں لا یعنی میں، فهي غیر صادقہ، تو اس کی بات کیا غیر صادقہ ہے. فإذا دلك على زہد فی الدنیا، مفتی صاحب آپ کو دنیا کے زہد فی دنیا کی جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، جی زہد اختیار کرنا چاہیے، زہد اختیار کرنا چاہیے. وهو زاہد فیہا، اور خود کے ہیں مفتی صاحب جو ہیں یہ زاہد، دیکھو یہ دیکھنا ذرا، زاہد فیہا اور زاہد، اچھا جی، تو اور وہ خود کے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ جی اور وہ خود ظاہر وہ ہیں، زہد والے ہیں مفتی صاحب. تو کہتے ہیں کہ جناب تو اس کا فتویٰ صدقت فتیہ، تو اس کا فتویٰ درست ہوگا. جی، اس کا فتویٰ کیا ہوگا، درست ہوگا مفتی صاحب کے. لیکن وہ اچھا جی، ان کا نا راغباً فی دنیا، لوگوں کو کہتے ہیں جناب سادگی اختیار کریں، سادگی اختیار کریں، زہد اختیار کریں، اور خود کے ہیں جو ہے نا سب کچھ ہر چیز جو ہے نا وہ جمع کیا ہوا ہے دنیا کے بارے میں، ہر وقت دنیا 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 ہی ہے ان کی. لوگوں کو کہہ رہے ہیں، جس طرح کہ آج کل ہمارا حالات یہی ہیں، ہم لوگوں کو کیا کرتے ہیں، زہد اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھو دنیا اتنی کمانے کی فکر نہ کرو، دنیا کی پرواہ نہ کرو، اور زہد اختیار کرنا چاہیے. اور خود جو ہماری جو برانڈیڈ اور سب چیزیں جو ہیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ جی تو ان کا راغب فی دنیا فہی کاذب، تو اب یہ کیا ہیں، جھوٹے ہیں. ان دلک علی المحافظۃ الصلاۃ، کہتے ہیں جی نمازیں پڑھو، وکانا محافظا لنماز صدقت فتیہ والا فلا، اگر خود نماز نہیں پڑھتے تو پھر کیا ہے، اس کا مطلب تصدیق نہیں کی جائے گی. والا ذات تطیع سائر احکام شریعت فی الاوامر، ایسے ہی تمام اوامر جو ہیں. ومن النواہی فاذا نہى عن النظر الى الاجنبیات من النساء، خود لوگوں کو کہتے ہیں جناب دیکھو نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے. وکان فی نفسه منتبها عنها، اور منتہیا عنہا، اور سے بچنے والے تھے، ٹھیک ہے نا. صدقت فتیہ اور انہا عن الکذب، جھوٹ سے منع کرتے ہیں. وہ صادق اللسان خود ہے. او عن الزنا وهو لا يزني، او عن التفحش، یا فحش سے بچنے کے وہ کہتے ہیں وهو لا يتفحش. او عن مخالطة الاشرار، کہ شریر لوگوں سے بچنے سے منع کرتے ہیں. وهو لا يخالطهم وما اشبه ذلك فهو صادق في الفتية الذي يقتدى بقوله،
اس میں وَيُقْتَدَى بِفِعْلِهِ، تو اب اس کا قول اور فعل ان سب چیزوں میں وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّ عَلَامَةَ صِدْقِ الْقَوْلِ مُطَابَقَتُهُ لِلْفِعْلِ، اس لیے کہ دیکھو لِأَنَّ عَلَامَةَ صِدْقِ الْقَوْلِ کہ قول کی سچائی جو تھی کیا ہوتی ہے مطابقتُهُ لِلْفِعْلِ، وہ فعل کے مطابق ہو، بل هو الصدق فی الحقیقت عند العلماء، بلکہ سچائی کہتے کس کو ہیں؟ سچائی اصل میں ہے ہی کیا ہے کہ قول اور فعل میں تضاد ختم ہو جائے. لذلك قال تعالیٰ رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ، کہ وہ لوگ ہیں. اور اولیاء کاملین صدیقین جو ہوتے ہیں، انبیاء کے بعد جو سب سے اونچے درجے کے جو بزرگ ہوتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں اولیاء کاملین صدیقین. اولیاء کاملین صدیقین جو ہوتے ہیں جن کے قول اور فعل کے اندر کیا نہیں ہوتا، تضاد نہیں رہتا ہے، جو قول ہوتا ہے وہی فعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اولیاء کاملین صدیقین کو کہا جاتا ہے. تو ہر طرح سے بندے کو کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہمارے اندر کیا ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ہم ایک وہ بتا رہے ہیں، اصل میں ہمیں وہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کریں کہ سچائی جو ہے آپ کے اندر کیا ہونی چاہیے، رگ رگ کے اندر اور اس میں سے. اور سچی بات یہ کہ اب جو حالات ہیں عجیب قسم کے ہمارے سامنے، ٹھیک ہے نا، حالات تو اب یہ جو ہے یہ ہمارا کیا ہونا چاہیے، ہمارے قول اور فعل کے اندر جو ہے نا وہ تضاد نہیں ہونا چاہیے. قول اور فعل جو ہیں وہ بالکل کیا ہونے چاہیے، ایک جیسے ہونے چاہیے. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اچھا جی چلو جی ہمارے فعل ٹھیک نہیں ہے تو قول بھی اب غلط کر دیا جائے اس میں سے. نہیں، یہ وہ نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کیا کریں، اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ واقعی اپنی اچھا بنانے کی کوشش کریں. اور یہ ایسے نہیں ہوتا، اس کے لیے بندے کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کو جو ہے نا سچا بنانے کے اندر جو ہے. اب کیوں اس وقت دین کیوں بدنام ہے؟ اس لیے کہ علماء کے قول اور فعل کے اندر کیا پایا جاتا ہے، تضاد پایا جاتا ہے. اس میں سے جو ہے میرے خود اسٹوڈنٹ ہیں ایک جو ہے وہ امریکہ سے، اور اس میں پاکستان کے اندر تو ہم خاص طور پہ دیکھتے ہی رہتے ہیں جو ہمارے سامنے چیزیں آتی رہتی ہیں، لوگ جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں. اللہ معاف کرے کہ جو ہے نا وہ باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے نا پریشان ہو جاتا ہے کہ جی مطلب کہ ایک تو ایک عام دنیا دار آدمی جو ہے نا وہ بھی اس طرح کی حرکتیں نہ کرے جس طرح سے ہمارے ہاں جو ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ دین کا نام لینے والے ہم لوگ جو حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ آج کل کیونکہ مولویوں کو جو ہے نا ایک پسندیدہ شوق جو ہے نا وہ کیا ہے، یہ دوسری شادی جو ہے، دوسری شادی تیسری شادیاں جو ہے، یہ شوق جو ہے نا ان کے وہ بڑے شوق آج کل چڑھے ہوئے ہیں ان کو. اور وہ سنت کا نام لے کے جو ہے، بھائی سنت کا نام لے کے کرنی ہے تو پھر چھپ کے نہ کرو نا، اعلانیہ کریں. دوسری شادی تیسری شادی چوتھی شادی جو ہے جو بھی کریں آپ اعلانیہ کریں. وہ کرتے ہیں جی چھپ کے کر لیتے ہیں. اب جب ظاہر ہوتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، بیگم کو طلاق دے دیتے ہیں، یا جو ہے نا اس میں سے ویسے کیا کریں گے جی چھپ کے کی بس تعلقات بنائے ہوئے ہوں گے، پھر شادیاں کر لیں گے. کہیں گناہ ہوتا ہے جی چھپ کے تعلق رکھنا گناہ ہوتا ہے، شادی کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے جو ظاہر ہو گئی تو اب جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، پھر طلاق دے دیں گے، کہیں گے کہ چلو جی پہلی بیگم سے ڈرتے تو ہیں بڑے، تو اس وجہ سے پھر یہ اب اس پہ کیا ہوتا ہے، بڑی بدنامی ہوتی ہے. باہر کی دنیا میں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ بھی علماء نے ایسے اپنی شاگردوں سے اور ان لوگوں سے جو ہے چھپ چھپ کے شادیاں کی ہوئی ہوتی ہیں شاگردنیوں سے. ہر جگہ کے اوپر اب امریکہ کے اندر، انگلینڈ کے اندر جی مدارس کے اندر جو ہے وہ شکایتیں آ رہی ہوتی ہیں کہ جی لڑکیوں سے چھپ کے شادیاں کیوں، نکاح کیے ہوئے ہوتے ہیں، پھر جب وہ ہوتے ہیں تو لوگ پھر وہ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ قال فی ضدہ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. تو کہتے ہیں کہ جی اب یہاں پہ دیکھیں اس کی ضد یہ آ گئی ہے
ٹھیک ہے نا، کہ بعض لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ سے وعدہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ان کے اوپر تو سچے ہوں گے اس میں سے اور ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ان کو فضل اپنا دیتے ہیں تو پھر وہ بخل کرنے لگ پڑتے ہیں ان کے اندر، ٹھیک ہے، اور اعراض کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر کیا کرتی ہے، نفاق ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے تو اچھا جی، فاتور فیصد کے مطابقت القول للفعل، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ نے صدق و سچائی کو اسی کو قرار دیا ہے کہ قول فعل کے مطابق آ جائے۔ اچھا، فاتور فیصد کے مطابقت القول للفعل، کہ بھئی سچائی ہے ہی کیا ہے جو کہ کیا ہو، فعل کے مطابق ہو، اور فعل کس میں مخالفت ہو، اور کس کیا ہے جو اس کے مخالف ہو، کس وہ ہے جو اس کے مخالف ہو۔ فَإِنْ قِيلَ إِنْ كَانَ كَمَا قُلْتَ تَعَذَّرَ الْقِيَامُ بِالْفَتْوَىٰ، اچھا اب یہ اگر یہی بات آ گئی پھر تو فتویٰ دینا واقعی بڑا مشکل کام ہو جائے گا۔ وبالامر، اچھا تعذر القيام بالفتوى بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد قال العلماء انه لا يلزم في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يكون صاحب مؤتمرا او منتهيا، اور علماء نے تو یہ کہا ہے کہ جناب امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آدمی کیا ہو، خود بھی وہ کام کرتا ہو، یہ تو کوئی وہ نہیں ہے اس میں سے۔ ومن الذي يوجد وهو لا يذل ولا يذل، ومن الذي يوجد، اور کون ایسا آدمی ہو سکتا ہے کہ جو غلطی نہ کرے، لا یذل ولا یذل، اور جو پھسلے نہیں، گمراہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں ولا یخالف قوله فعله ولا سیما فی الازمۃ المتاخرہ البعید عن زمان النبوت، خاص طور پہ بعید زمانوں کے اندر جو ہے، جب اس قسم کے زمانے آ جائیں تو اس صورت میں کیوں نہیں ہوگا۔ تو آج کل کے زمانے کے اندر کون ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو۔ الجواب ان حاصل غیر واضح القصد المقرر، کہتے ہیں حضرت فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اچھا جی، ان حاصل غیر واضح القصد المقرر، یہ سوال ہمارے مقرر کردہ معیار پر وارد ہی نہیں ہوتا، کیوں؟ لأن انما تکلمنا على صحة الانتصاب والانتفاع في الوقوع، کیونکہ ہماری گفتگو اس بارے میں ہے کہ کس شخص کے فتوے کے لیے تقرر درست ہوگا، کہ کس شخص کیسے، ٹھیک ہے نا، کہ اثر استواء انتفاع فی الوقوع، کیسے شخص کے لیے جو ہے نا ہم اس کو تقرر کریں، لا فی حکم شرعی، ٹھیک ہے نا، حکم شرعی کے بارے میں فلاں نقول، ٹھیک ہے نا، کہ کہتے ہیں کہ واجب العالم چاہیے انتصاب والفتوى علی الاطلاع کے، کہتے ہیں کہ العالم چاہیے انتصاب، کہ جی واجب علی العالم مجتہد الانتصاب والفتوى علی الاطلاق، کتاب کا قول فعل و عملہ، کہ عالم مجتہد مقرر کرنا کیا ہے، یہ لازم ہے، ٹھیک ہے نا، اور فتویٰ جو ہے نا اس میں سے تاب کا قول فعل ہو اور عملہ، کہ چاہے اس کا قول اور فعل میں تضاد ہو یا نہ ہو، لیکن انتفاع بفتوى لا یحصل، لیکن اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اچھا، ولا یترد ان حاصل، اور باقی نہیں رہے گا، کیا مطلب؟ دیکھو بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ کس مفتی کے فتوے کا اثر ہوگا، یہ نہیں ہو رہا کہ وہ فتویٰ دینا اس کا ہے ہی نہیں یا فتویٰ ہوگا ہی نہیں، فتویٰ تو ہے لیکن اس فتوے کا کیا نہیں ہوگا، اثر نہیں ہوگا۔ ایسے ہی امر بالمعروف، تو بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو وہ امر بالمعروف یا نہیں عن المنکر تو ہوگا اگر ایک آدمی عمل نہیں بھی کر رہا، لیکن برکت جو ہوتی ہے نا، برکت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اسی آدمی کی قول اور فعل اس کی ہوتی ہے جو کہ کیا ہے، جس کی زندگی دین کے اوپر چل رہی ہے۔ آپ خود دیکھیں گے بزرگ ایک بات ہلکی سی کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں مثال کے طور پر کسی جگہ کے اوپر، انہوں نے ایک ہلکی سی بات کی تو ہمارا دل کیا ہوتا ہے، بڑا متاثر ہوتا ہے اور عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک عام سادہ سی بھی وہ بات کریں گے، اور اگر جو ہے نا دوسرے جو ہیں اس میں سے باقی لوگ پوری تقریریں کر جاتے ہیں، اس میں کہا جاتا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جی وہ جو تھے بیٹا ان کا پڑھ کے آیا تو اس نے جی بڑی تقریریں کی، آ کے جی صبح کے وقت جو ہے تقریر وغیرہ کی تو عوام پہ کوئی تھوڑا سا بھی اثر نہیں، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ جی رات کو جو ہے نا دودھ رکھا تھا، رات کو دودھ رکھا تھا
جو ہے وہ صبح اٹھنے کے صبح روزہ رکھنا تھا، تو رات کو بلی آئی اور وہ بلی جو ہے نا وہ دودھ پی گئی، بلی دودھ پی گئی. بس اتنی سی ان کو بات کرنے سے لوگ جو ہے نا وہ رونا شروع ہو گئے کہ جی انہوں نے روزے کے لیے جو ہے وہ تھا ہی نہیں ان کے پاس کچھ بھی جو ہے. تو بیٹے نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے، میں نے تو ایسے ایسے علمی مضامین بیان کیے اور آپ جو ہے نا وہ آپ نے کیا بات کی ہے، لیکن کیوں اثر کیوں نہیں وہ جو ہے. تو ان کا بیٹے پہلے کیا کرو، اپنے اندر دل کے اندر مضبوطی پیدا کرو، ہماری بات کے اندر اثر پیدا تبھی ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اس وجہ سے ٹھیک ہے نا. لیکن فتوے میں بھی تو ہوتا ہے نا، آپ فتوے کا کیا مطلب کیا ہوتا ہے، آپ حکم خالی یہ تو نہیں ہوتا، فتوے کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، نصیحت کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اس کے اندر سے آپ کسی کام سے مثال کے طور پہ آپ کسی حکم کا ناجائز ہونا بتاتے ہیں تو کیا، ہاں، اب بات یہ ہے کہ کیا اب ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس اب آپ نے بتا دیا کہ جی یہ ناجائز ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اب وہ بندہ کیا ہو جائے، اسے رک بھی جائے اس فتوے کے اوپر. لیکن ایک جو متقی مفتی ہوگا اس کے فتوے کا یہ اثر یہ ہوگا کہ اگلا بندہ کیا ہوگا، اس فتویٰ لینے کے بعد اس سے بچنے کی کوشش بھی کر رہا ہوگا. فتویٰ تو ٹھیک ہے، دونوں نے یہی کہا کہ ناجائز ہے، ایک جو تھا ایک عمل کرنے والے مفتی نے اور ایک جو تھا غیر عامل مفتی نے، لیکن اس فتوے کا زیادہ لوگ وہ لیں گے، اثر لیں گے جو کہ جو ایک متقی مفتی کی طرف سے تھا. تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ ہوتا ہے، ورنہ جو ہے وہ لوگ لیتے ہی نہیں ہیں، بات کرتے نہیں. آپ دیکھیں نا کتنے لوگوں کو آپ جائز ناجائز کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، اس سے لوگ رک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو جی یہ فتوے رکھو اپنے پاس ہی، فتویٰ تو کر لیتے ہیں اس میں سے. اچھا جی، تو اس لیے آ گیا کہتے ہیں کہ جی اب الخامس وينبغي ان يكون المفتي متورعا في عمل يعني الشبهات، اور وہ کیا وہ متورع ہو آپ کی عمل یعنی شبہات سے بچنے والا مفتی جو ہے، ویلتزم فی خاص نفسی بما لا یلزم الناس، اور خاص طور پہ اپنی ذات کے لیے وہ چیزیں اختیار کرے جو باقی لوگوں کے لیے نہیں ہوتی ہیں اس میں سے. تو جو ہے مثال کے طور پہ اپنے لیے کیا کرے، اپنی ذات کے اندر تقوی پہ عمل کرنے والا ہو، تقوی پہ عمل کرنے والا ہو. لیکن مکان ہمارے تعالیٰ یعمل بما لا یلزمہ الناس، ٹھیک ہے نا کہ جی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عمل کرتے تھے ان چیزوں کے اوپر، ٹھیک ہے نا جو لوگوں کے لیے وہ نہیں ہوتے تھے، تب بھی وہ اپنی ذات میں خاص طور پر عمل کیا کرتے تھے. وَيَقُولُ لَا يَكُونُ عَالِمًا حَتَّى يَعْمَلَ فِي خَاص نَفْسِهِ بِمَا لَا يُلْزِمُ النَّاسَ، ٹھیک ہے نا. لوگ کہتے ہیں کہ خاص طور پہ مفتی کے یلزم الناس کہ جی لوگوں کے لیے مفتی ایک آدمی اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خاص ایسی ان چیزوں پہ عمل کرے جس پہ لوگ یعنی جو لوگوں پہ وہ لازم نہیں کرتا لیکن اپنے لیے کیا سمجھے وہ لازم کرے. مما لو ترکہ لم یاسم، کہ اگر اس کو چھوڑ بھی دے تب بھی وہ لم یاسم تو گنہگار نہ ہو، یعنی جس کو کہتے ہیں نا تقوی پہ عمل کرنا. وکانا یحکی نحوہ عن شیخ ربیعۃ رحمۃ اللہ ذکرہ النووی فی مقدمہ شرح المہذب وقال الشاطبی رحمۃ اللہ وقد یسوغ للمجتہد ان یحمل نفسہ من تکلیف ما هو فوق الوسط، کہ اپنی ذات کے لیے کچھ تھوڑا سا اور مکلف اپنی ذات کے اندر ان چیزوں کا بھی وہ مکلف بنے کہ جو کہ کیا تھے ما هو فوق الوسط تھے، جو وسط سے اوپر ہوں، ٹھیک ہے نا. بناء علامہ تقدم کی احکام رخصت سے، جو رخصت کے احکام جو گزر چکے. ولما کانا، اچھا جی جبکہ دیکھو لما کانا مفتی بقولی و فعلی، جبکہ وہ اپنے قول اور فعل میں مفتی ہے، کانا لو ان یخفی ما لعلہ یقتدی به فیہ، تو اب اس کو چاہیے یہ کہ ان چیزوں کو چھپا کے بھی رکھے. یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنے تقوی بھی بگاڑتا پھرے، میں تو اس چیز میں بڑا وہ کرتا ہوں، نہیں، چھپا کے رکھے. ربما اقتدی من لا طاقت له بذلك العمل فین کرتے ہو. تو اب لوگ ہو سکتا ہے کہ اس تقوی پہ بھی عمل کرنا شروع کر دیں اور وہ اس کی طاقت نہ رکھیں. تو آپ کچھ چیزوں کے بارے میں کیا کیا کریں، آپ جو ہے نا ان کے بارے میں ایک وہ رکھیں جو ہے وہ عمل کریں،
اور لوگوں کو لوگوں کو فتویٰ بتا دیا کہ بھئی بس یہ فتویٰ ہے، اس کے اوپر عمل کریں. وَإِنِ اتَّفَقَ الظُّهُورُ لِلنَّاسِ نَبَّهَ عَلَيْهِ، اور اگر بالاتفاق لوگوں کو اگر ظاہر بھی ہو جائے تب بھی لوگوں کو تنبیہ کر دے، کما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ جی اس میں سے. تو اگر آپ تقوی پہ عمل کر رہے ہیں اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جی مفتی صاحب خود تقوی پہ عمل کرتے ہیں، ہمیں فتوے کو کہتے ہیں، اب وہ کہیں کہ جناب ہم بھی کیا کرتے ہیں، پھر تقوی پہ عمل کرتے ہیں، تو مفتی صاحب ان کو منع کرتے ہیں، کہیں کہ نہیں جی دیکھو یہ تھوڑا سا ذرا خیال کرو، اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آج تم تقوی کے اوپر چلتے چلتے کہیں فتوے سے بھی نہ اڑ جاؤ. تو اپنی ذات کے اندر کچھ تھوڑا سا زائد اس چیزوں کے اندر جو ہے نا ہونا چاہیے، انسان جو ہے وہ بچے. کہتے ہیں لہٰذا واللہ علم اخفى السلف الصالح اعمالهم، اس لیے دیکھو سلف صالحین جو تھے اپنے اعمال کو چھپایا کرتے تھے، لئلا يتخذوا قدوة ما كانوا يخافون عليه ايضا من رياء غیره. تو کہتے ہیں کہ جناب علی اس لیے تاکہ یہ نہ ہو کہ لوگ اسی کو نہ معیار نہ سمجھ لیں، اور ساتھ ساتھ وہ ریا سے بھی بچنے کے لیے کرتے تھے، لیکن اپنی چیزیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ عوام کو جو فتویٰ دیا کرتے تھے اس سے زائد اس پہ تقوی کے اوپر جو ہیں وہ کئی چیزوں میں عمل کر بھی رہے ہوتے تھے، لیکن عوام کے اندر کہتے یہی تھے. کیا کہتے تھے کہ دیکھو میں تو فتوے پہ عمل کرتا ہوں، میں تو فتوے پہ عمل کرتا ہوں، تم لوگ فتوے پہ عمل کیا کرو. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے سمیت من بعض مشائخ ان شیخ الامام شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کان یفتی العامة بجواز شراء الفواکہ من السوق. لوگوں کو کہتے تھے کہ جی بازار سے آپ جا کے پھل خرید لو، ٹھیک ہے نا. وہ آدھا تدقیق فی انہا بیت قبل ظہورها او بعدہ، اور لوگوں کو کہتے تھے کہ جناب علی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اتنی زیادہ تم کیا کرو تحقیق کرو کہ جی یہ پھل کی جو بیع ہوئی تھی یہ پھل کے پکنے سے پہلے ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. حدیث میں تو آپ پڑھ چکے ہیں نا، بدوء صلاح جس کو کہتے ہیں، بدوء صلاح. اور آپ کو معلوم ہے کہ جی یہ بدوء صلاح کے اوپر جو ہے نا وہ کیا صورتحال کیا تھی کہ جی اس میں سے اور آموں کی بیع وغیرہ اور یہ ساری چیزیں. تو لیکن بازاروں کے اندر تو چیزیں جو آ رہی ہوتی ہیں، لوگ تو 10 سالوں کے لیے باغ بیچ چکے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہیں تو ان کو جو تھے وہ منع کرتے تھے کہ جی اچھا. تو لوگوں کو کہتے تھے کہ جناب آپ کیا کریں، خرید لیا کریں بازار سے. تو لیکن جو تھے ولیکن لم یاکل الفواکہ المشتاۃ من السوق طوال عمرہ، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو پھل بازار سے ہوتے تھے کبھی بھی خرید کے نہیں کھائے، کیونکہ حضرت نے دیکھا یہ تھا کہ جو ہے نا بہت سے لوگ کیا کرتے تھے بازاروں کے اندر جو تھے وہ پھل بیچ دیتے تھے. مثال کے طور پہ آموں کی بیع جو ہے آج کل بھی ہوتی ہے، آموں کی بیع جو ہوتی ہے 5-5 سال کے لیے باغ بیچ دیتے ہیں. اب بھائی بدوء صلاح تو چھوڑیں، ابھی تو وہ پھول بھی نہیں آیا وہ اس کے اوپر، بدوء صلاح تو بات کی بات ہے، ابھی تو اس پہ پھل بھی نہیں آیا ہوا ہوتا اور لوگ باغ بیچ چکے ہوتے ہیں، تو یہ تو جائز ہی نہیں ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ کہتے ہیں کہ بازار میں ایسا پھل آتا تھا تو بازار سے لے کے پھل نہیں کھاتے تھے کبھی بھی، لیکن عوام کو نہیں بتاتے تھے کہ جی اس میں سے لأن عامۃ البیاعین کانوا یشترون قبل ظہورها ولم یخبر بذلک احدا، کسی کو نہیں بتایا تھا. علمہ بعض اصحابہ من سنیہ، بعض جو تھے حضرت کے قریبی جو تھے ان کو معلوم تھا کہ یہ ہم نے کبھی اس کو دیکھا نہیں ہے کہ بازار سے خریدتے ہوئے پھل جو ہے. واللہ سبحانہ عالم. تو یہ جو ہے ان کے بارے میں تو اپنے لیے وہ یہ کرتے تھے، لیکن عوام کو اگر آپ یہ کہیں گے تو پھر بازار میں خریدے گا کون، بازار کے اندر تو ٹوٹل وہ ہو جائے گا. ہاں وہ بڑا سختی کے ساتھ منع کرتے ہیں. حضرت کے واضح آپ پڑھے نا، حضرت نے بہت رگڑا لگایا ہوا ہے کہ جی آموں کی بیع جو ہے اس سے پہلے نہ کرو، آم جو ہے نا یہ جب تک آم پک نہ جائیں اس وقت تک تم نہ کرو، بیع نہیں کرنی چاہیے. بہت رگڑا دے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں وہ کرتے تھے کہ خریدو ہی نہ. السادس ينبغي أيضا أن يكون المفتي مكبا على التفقه، کہ وہ کیا رہے تفقہ کے لیے ہر وقت جو ہے نا سیکھنا سکھانے کے اس میں رہے. حریصا علی زیادۃ فی العلم، علم کی زیادتی کے اندر حریص رہے. ٹھیک ہے، تو حریصا علی زیادۃ فی العلم لا یقتنع ابدا بالحاصل معلومات ہی، وہ صرف جو اس کو معلومات حاصل ہیں اس کے اوپر اقتناع نہ کرے کہ بس چلو جو حاصل ہو گیا، بل یہتم دائما بالحصول على العلم الجديد ولا بد لذلك ان يقلل من العلاقات الدنيويه ويسعى في الانقطاع الى العلم. اس لیے مفتی کے لیے ضروری ہے کہ جناب علی دنیاوی
جو تعلقات ہیں اس کو کم کرنے پڑیں گے. یہ بات یاد رکھ لیں. اچھا اگر تو آپ کے ہیں بڑے کیا ہوتے ہیں کہتے ہیں نا سوشل آدمی ہے, سوشل, آج کل یہ بھی بڑا ایک وہ ہوتا ہے نا سوشل ہونا چاہیے جی. اگر تو آپ بہت سوشل ہیں تو پھر علم دین کے اندر جو ہے نا آپ کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. وہ طالب علم جو بڑا ملنے ملانے والا, ادھر تعلقات بنانے والا, ادھر ادھر آگے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے, وہ زیادہ علم نہیں حاصل کر سکتا. ٹھیک ہے نا, اس کے لیے آپ کو کٹنا پڑتا ہے دنیا سے, ذرا آپ کو تعلقات کے اندر کمی کرنی پڑتی ہے, ضروری تعلقات کے اوپر رہنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ نہیں ہے کہ چلو جی وہ فلاں چاچے کے مامے کے پتر کے جو ہے نا کسی جگہ کے اوپر وہ ہوگا, اس کی بیٹی کی جو ہے منگنی آ گئی ہے تو اس کو بھی آپ جو ہے نا ملنے کے لیے پہنچ کے, ادھر پہنچ کے, فلاں جگہ پہنچ کے, تو پھر علم حاصل نہیں ہوتا ہے. علاقات دنیویہ جو ہے نا اس میں تھوڑا سا وہ کرنا پڑے گا. ہر جگہ شادی ہو رہی ہے, ہر شادی پہ پہنچ گئے جی, ہر جگہ کے اوپر دور دور جو ہے نا اس میں سے تو سیاسی مولوی بننا ہے تو وہ کچھ اور ہے, اور اگر آپ نے کیا کرنا ہے یا آپ نے تبلیغی مولوی بننا ہے تو پھر وہ کچھ اور ہے, اور اگر آپ نے فتوے کا کام کرنا ہے نا اور علم دین کے اندر لگنا ہے یعنی آپ نے تحقیقی کام کرنا ہے تو وہ کچھ اور چیز ہوتی ہے. استاذ بننا ہے, تدریس کرنی ہے صحیح طریقے سے, تو پھر یہ کچھ اور مزاج آپ کو اپنانا پڑتا ہے. وہ آپ اپنائیں نہیں اور آپ کہیں کہ جناب علی مفتق عثمانی صاحب کیسے آخر بن گئے, فلاں کیسے ہو گئے, تو اس میں آپ کو کرنا پڑے گا. پھر مفتقی عثمانی بندہ ایسا نہیں بنتا ہے, اس کے لیے بندے کو جو ہے نا پھر دنیا کے ساتھ ذرا تھوڑا بہت ایک وہ رکھنا پڑتا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کاٹ کے بالکل غصے کے اندر جی تعلقات توڑ بیٹھیں, لیکن آپ کو کرنا پڑتا ہے. عوام سے تھوڑا بہت چھپنا ضرور پڑتا ہے. اگر چھپنے چھپانے والے نہیں ہیں آپ, اس طرح کے جی مزاج نہیں ہے آپ کا, آپ کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. تو آج کل تو کیا بن گیا ہے وہ, کیونکہ وہ آج کل تو دور ہے نا یہ مارکیٹنگ اور وہ, بس یہ چیز جو ہے نا وہ سوشل کہتے ہیں, سوشل ہونا چاہیے بندے کو. وہی ہر بندے کی اپنی فیلڈ ہے, آپ اپنی فیلڈ دیکھ لیں. اگر تو آپ کے ہیں مبلغ ہیں, واز کہنے والے ہیں, خطیب ہیں, تو ٹھیک ہے پھر آپ عوام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیے, آئیے جائیے ان کے پاس جو ہے. اور اگر آپ نے کیا کرنا ہے کوئی تحقیقی کام کرنا ہے, یہ دنیا بھی اس کے اندر بھی ہے جو لوگ پی ایچ ڈیز کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ایک آدمی کہ جناب جو پی ایچ ڈی والا کہے کہ باقی تو سارے لوگ جو ہے نا وہ آتے جاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں, تو میں کیوں اس طرح کتابوں میں گھسا رہتا ہوں, تو میں بھی ایسے کروں, تو ایسا نہیں ہوگا اس میں سے. وقد روى الخطيب البغدادي تعالى بسنده الى حملي ابن وكيع قال سمعت رجلا يسأل ابا حنيفة بما يستعان على الفقه, یہ جی فقہ کے اوپر کیسے وہ کی جا سکتی ہے, مدد حاصل کی جا سکتی ہے. قال اچھا جی بجم الہم میں قوت ارادی کو جمع کرنے کے ساتھ, قوت ارادی اپنی جمع کر لو. اور بما یستعان والا حذف العلائق, کہ کس طرح مدد حاصل کی جا سکتی ہے تعلقات کو کم کرنے کے اوپر, کہتے ہیں باخذ الشیء عند الحاجت ولا تزد, کہ بھائی باخذ الشیء کسی چیز کو لینا صرف حاجت کے وقت جو ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اس سے زیادہ پہ نہ جاؤ. مطلب یہ کہ ضروری تعلقات, بس ضروری تعلقات. لیکن نا اسی کو کہتے ہیں تقلیل اختلاط مال انام, ٹھیک ہے نا, مال انام مخلوق کے ساتھ جو ہے نا تقلیل اختلاط مال انام. تصوف میں کہتے ہیں کہ جی 4 چیزیں کہتے ہیں, تقلیل طعام, تقلیل منام, تقلیل کلام اور تقلیل اختلاط مال انام. کم کھانا, کم سونا, کم بولنا اور لوگوں سے کم ملنا. اب 2 چیزیں ختم ہو گئی ہیں, کم کھانا, کم نہیں کھانا چاہیے, اچھا کھانا چاہیے, اپنی صحت کے مطابق کھائیں, اور کم سونا بھی نہیں چاہیے, قوتیں کمزور ہو گئی ہیں, اچھے سوئیں, اپنے نیند پوری کریں. اور جو ہے لیکن 2 چیزیں ابھی بھی ہیں, تقلیل کلام, باتیں کم کریں, لوگوں سے کم ملیں. جتنا کم وہ رکھیں گے اتنا زیادہ کیا ہوگا آپ اس میں سے, لیکن اس کو کیا کریں, یوٹیلائز کریں اس ٹائم کو. اور اگر آپ ٹائم کو آپ سمجھتے ہیں کہ جناب میں اکیلے رہ کے نہیں وہ کر سکتا ہوں, میں گناہوں میں پڑتا ہوں فلاں, تو پھر ٹھیک ہے, پھر مخلوق کے اندر جو ہیں وہ رہیں, لیکن سیدھی بات یہ ہے کہ اپنے آپ وغیرہ رکھیں, مصروف رکھیں. ورویہ بسند اچھا جی بھی الى الامام شافعی رحمۃ اللہ, وروى بسندہ الى الامام شافعی رحمۃ اللہ انه قال, تو کہتے ہیں کہ خطیب بغدادی نے ہی بیان کیا ہے, وقد روى بسند الامام شافعی رحمۃ اللہ انه قال لا يطلب احد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح, کہ کسی آدمی نے بھی یہ علم جو حاصل کیا ہے یہ کیا نہیں ہے اس کے ساتھ بالملک وعز النفس فیفلح,
کہ جناب ایک آدمی چاہے کہ جناب مجھے کیا ہو جائے عزت نفس کے ساتھ اور جو ہے نا اس سلطنت کے ساتھ جو ہے نا مجھے کیا آ جائے علم حاصل ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. حالانکہ من طلب وہ بذل النفس وضیق العیش، نفس کو ذلیل کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، وضیق العیش تنگی کو اختیار کرنا پڑتا ہے، وخدمت العلماء چاہیے اور علماء کی افلاح تو وہ پا جائے گا. یاد رکھیں طالب علم کی شان ہی کیا ہوتی ہے، وہ مشقت کا عادی ہوتا ہے. اگر مشقت کا عادی نہیں ہے نا، آپ سہولیات اور کہتے ہیں جناب ہمیں ہر چیز خود بخود حاصل ہو جائے، سہولت کے ساتھ حاصل ہو جائے، کوئی تنگی پیش ہی نہ ہے ہمیں جو ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس کو آپ کو کیا کرنی پڑے گی، مشقت اختیار کرنی پڑے گی. تو مشقت اختیار کر کے اور پھر اپنے آپ کو نفس کو کرنا پڑتا ہے، ذلیل کرنا پڑتا ہے. استاد کی جو ہے نا باتیں وہ کرنی پڑتی ہیں، برداشت کرنی پڑتی ہیں. آپ کہیں استاد نے مجھے اتنی سی بات کیوں کہہ دی، ڈانٹ کیوں دیا، فتوے کے اندر مجھے یہ کیوں کہہ دیا، میری بات کو رد کیوں کر دیا. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ علم آتا ہی کس کے ساتھ ہے، علم آتا ہی ذلت کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا. دیتا عزت ہے آدمی کو، ٹھیک ہے نا. علم جو ہے آتا ذلت کے ساتھ ہے، لیکن دیتا کیا ہے، انسان کو عزت دیتا ہے. وقت قال ربی بن سلیمان تلمیذ امام شافعی تھا، لم ارى الشافعی آکلا بالنہار، کہ میں نے امام شافعی کو کبھی دن کے وقت کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، ولا نائما باللیل، کبھی رات کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا. اشتغالی بالتصنیف، ذکر ابن جماعت رحمۃ اللہ اس میں سے. ومثل ذلك کثیر فی سیر العلماء والفقهاء الصالحین، پہلے جو تھے ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا. مجھے خود شیخ موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، ان کے تینوں، ان کے جو 4 بیٹے ہیں، ان کے 3 میرے استاد ہیں، 3 شیخ موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آپ کو معلوم ہے کہ جامعہ اشرفیہ کے اندر ہوتے تھے اور بہت ہی علمی شخصیت تھے کہ جو ہے. تو ان کے بیٹے نے مجھے بتایا، میرے استاد ہیں، تو کہنے لگے کہ ہم نے ابا جی کو کبھی بھی رات کے وقت بستر کے اوپر لیٹے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے جیسے ہوتا نا کہ چارپائی پہ لیٹ کے جو ہے نا وہ سو رہے ہوں، کبھی بھی نہیں. ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ان کو رات کے وقت اس طرح سویا ہوں. بیٹھے بیٹھے سو رہے ہوتے تھے، جو ہے نا صوفے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہوتے تھے، تو بس بیٹھے بیٹھے ایسے سو جائیں گے. مطلب یہ بڑھاپے تک کی عمر کے اندر جو ہے، بڑھاپے تک کی عمر میں ایسے وہ تھے. تو یہ چیز ہے، لیکن آپ لوگ ایسا نہ کریں، کیونکہ ہم لوگ اب کمزور ہیں، ہمیں جو ہے نا اس میں سے. لیکن یہ ہے کہ مشقت تو برداشت کرنی پڑتی ہے انسان کو. اصحاب یم بغیر مفتی سباقن العبادات والطاعات النافلہ، یہ کیا ہونا چاہیے، سبقت لینے والا ہونا چاہیے عبادات کے اندر. قال ابو قلابہ اذا احدث اللہ لك علما، جب اللہ نے تجھے علم دیا نا چاہیے، فاحدث للہ عبادتا، تو اللہ کے لیے عبادت بھی کرو بھائی. ولا تکونن انما همك ان تحدث بالناس، اور تمہاری یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ بس میں لوگوں کو کیا کر دوں گا، بیان کر دوں گا، ٹھیک ہے نا. لوگوں کو بیان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کیا کرو، عبادت کے لیے. قال ابن خلدون، قال ابن خلدون کہتے ہیں کہ جی فی الفصل الحادی والثلاثین مقدمتی والسلف رضوان اللہ علیہم واہل الدین والورع المسلمین عمل الشریعت اتصافا، کہ انہوں نے کیا کیا تھا، شریعت کو عملی بہا اتصافا بہا، عمل کے ساتھ انہوں نے لیا تھا. تو انہوں نے عمل کے ساتھ لیے تھے، وتحقیقاً بمذاہبہا، اس کی مذاہب کی تحقیق کے ساتھ. فمن حملہ اتصافاً و تحقیقاً، تو جو عمل کے ساتھ لے گا تحقیق کے ساتھ، دونوں نقلیں، صرف نقل کے ساتھ نہیں، فہو من الوارثین مثل اہل رسالۃ الکشری، تو کہتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا، فہو من الوارثین، ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا ہوگا، وہ وارثین میں سے ہوگا، مثل اہل رسالۃ الکشری، ٹھیک ہے، جیسے کہ امام کشیری کے رسالے کے اندر جو ہے وہ ہے، ٹھیک ہے نا. امام کشیری جو ہے نا ابو القاسم نشاپوری جو تھے یہ، ٹھیک ہے نا. رسالہ کشیریہ جو ہے نا تصوف کے اندر جو ہے نا یہ ایک وہ ہے، ٹھیک ہے نا، تصوف کے اندر ہے یہ اس میں سے. تو کہتے ہیں وَمَنِ اجْتَمَعَ لَهُ الْأَمْرَانِ فَهُوَ الْعَالِمُ، تو کہتے ہیں جس میں دو امر جمع ہو جائیں گے وہ عالم ہوگا. وَهُوَ الْوَارِثُ الْحَقِيقَةِ مِثْلُ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ وَالسَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَمَنِ اقْتَفَى طَرِيقَهُمْ وَجَاءَ، اچھا جی، وَمَنِ اقْتَفَى طَرِيقَهُمْ، ٹھیک ہے نا، وَجَعَلَ، ایسے ہی جو ہے نا جس نے اکتفا کیا طریقہ ہوں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے وجاء علی اثرہم، تو یہ جو ہے نا یہ اس کے اندر سے. تو یہی لوگ جو ہیں نا، یہی کیا ہوں گے ان کے
ٹھیک ہے نا، یہی لوگ ان کے کیا بن جائیں گے، یہی وارث بن جائیں گے. وَإِذَا انْفَرَدَ وَاحِدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ بِأَحْدِ الْأَمْرَيْنِ، اور اگر ایک بات پائی جائے گی فالعابد احق بالوراثة من الفقيه، تو اب یاد رکھو عابد زیادہ جو ہے نا وارث ہے کس کے مقابلے میں. ٹھیک ہے نا، عابد جو ہے وہ زیادہ ہو، کیونکہ وہ عمل تو کر رہا ہے نا کم سے کم. فالعابد احق بالوراثة من الفقيه الذي ليس بعابد لأن العابد ورث بصفة، اس لیے کہ عابد میں ایک صفت پائی جاتی ہے، والفقيه الذي ليس بعابد لم يرث شيئا، اور وہ فقی جو کہ عابد نہیں اس نے تو کوئی چیز نہیں پائی نا. انما هو صاحب اقوال، وہ تو صرف کیا ہے باتوں کا شعر ہے، باتوں کا شعر. ٹھیک ہے نا، اقبال کا شعر ہے نا کہ جی کیا ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من منہ لیتا ہے باتوں میں، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. اقبال بڑا بڑی باتیں کرتا ہے جی، بڑی ایسا تیز آدمی ہے جی، یہ کیا کر لیتا ہے گفتار کا غازی ہے، کردار کا غازی نہ بن سکتا، باتیں بڑی اچھی کرتا ہے. تو ایسے یہ جو مولوی صاحب ہیں یہ بھی کیا ہیں، باتوں کے شعر ہیں، لیکن کیا ہیں عمل نہیں ہے اس میں سے، تو اس میں ان کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ اچھا یہ کہتے ہیں انما هو صاحب اقوال ينص علينا في كيفيات العمل، تو ہمارے اوپر کیا کر رہا ہے، وهؤلاء اکثر فقهاء اصلنا الا الذين عملوا الصالحات وقليل ما هم. اللہ اکبر. کہتے ہیں یہی کیا ہیں اس میں سے، یہ جو تھے ابن خلدون کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں بہت ہی کم لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا، علم اور عمل ہے نا وہ چیزیں ہیں نا. تحقیق، ابھی پیچھے بات کیا کی تھی، قال ابن خلدون نے کیا کہا تھا، عمل شریعت اتصافاً بہا و تحقیقاً بمذاہبہا. تحقیق سے مراد کیا تھا، علم تھا، اور کیا تھا حملاً سے مراد کیا تھا، عمل تھا. دو چیزیں جو تھیں. ٹھیک ہے نا، تو تحقیقاً بھی مذاہب بہا، اور کیا تھا اتصافاً بہا. اتصافاً بہا سے مراد کیا تھا کہ جی وہ کیا عملی طور پر اس کو لیا ہوا ہو. تو تحقیق سے کیا مراد تھی، تحقیق صرف علم کی حد تک جو تھے نا ہوتے ہیں. تو دو چیزیں تھیں. تو اب جو کم سے کم جو عمل کرنے والا اس میں ایک چیز تو ہے نا اصل میں. ٹھیک ہے نا، اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ جی اس میں سے وہ اما، تو اس وقت ابن خلدون کہہ رہے ہیں کہ کتنے کم لوگ ہیں، قلیل ما ہم، کتنے کم لوگ ہیں. وہ اما قول فقیہ واحد شیطان من الف. اچھا اب اس اشکال یہ ہوتا ہے، حدیث میں تو آتا ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ جو ہے وہ ہزار عابدوں پہ کیا ہے تگڑا ہے. تو یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ہے نا ایک عابد کو ترجیح حاصل ہو جاتی ہے، ایک خالی کیا ہوتا ہے ایک مولوی کے اوپر جو کہ کیا ہے صرف اور صرف عمل نہیں کرتا، تو اس کے اوپر اس کو ترجیح کیسے حاصل ہو گئی ہے. تو کہتے ہیں کہ جی فلیس المراد من الفقیہ فی ذلک الحدیث، کہتے ہیں وہ یہ فقیہ مراد نہیں ہے جو عمل نہ کرنے والا ہو. ٹھیک ہے نا، اللہ تقدیر صحتی ہوئی کہ اگر دوست من ہوا صاحب اقوال کما ابرا. ٹھیک ہے نا، اللہ تقدیر صحتی ہی، اللہ تقدیر صحتی ہی، کہ مطلب اس حدیث کو اگر کیا مان لیا جائے صحیح، اس کو تو وہ کر بھی دیا جائے، درست مان بھی لیا جائے. اصل میں نا اس حدیث کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کیا ہے، کہ یہ حدیث کیا ہے، امام ترمذی کے نزدیک یہ حدیث غریب ہے. ٹھیک ہے نا، یہ حدیث کیا ہے، غریب ہے. غریب حدیث کی اصطلاح سمجھتے ہیں غریب جو ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے نا، تو اور بعض لوگوں نے کہا کہ درست ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو اور جو ہے اس کے بہت زیادہ ضعیف ہے. فقیہ واحد من الف عابد میں یہ ضعیف ہے بہت اس میں سے. ٹھیک ہے، تو سند اس کی ضعیف ہے، یہ اتنی بات کم سے کم. ٹھیک ہے نا، تو اگرچہ اس کے کیا طرق ہیں کچھ موجود ہیں تو اس میں سے، لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی بہت مضبوط روایت نہیں ہے، مضبوط روایت نہیں ہے. بس یہ بس ذہن میں یاد رکھیں. تو اگر من چاہیے تو کہتے ہیں کہ جی، تو کہتے ہیں من، تو کہتے ہیں کہ اب اس میں سے فلیس المراد من فقیہ فی ذلک حدیث کا حدیث سے تھی من هو صاحب اقوال کما عبر ابن خلدون ان المراد الرجل الذي لو حظ واقع من العباد ورجوع اللہ تعالی. تو اس سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے مراد کیا تھی حدیث میں اگر مان بھی لیا جائے، اس سے مراد وہ فقیہ ہے جو کہ کیا تھا جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت و رجوع اللہ کے اندر کیا تھا ایک بڑا حصہ ملا تھا. ولیکن موضوع مشغول الفقہ و تفقہ، لیکن زیادہ اس کا کیا تھا، اس کی زیادہ زور جو تھا
ظاہری عبادت کی طرف کام تھا، اور جو تھا کس کی طرف تھا، تفقہ کی طرف زیادہ زور تھا. کہ مطلب دیکھنے میں لگتا ہے کہ جناب علی یہ کیا ہیں، زیادہ زور ان کا کس کے اوپر ہے، پڑھنے پڑھانے اور ان چیزوں کے اوپر ہے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عمل نہیں کرتے تھے، عمل بھی کرتے تھے، لیکن زیادہ حصہ ان کا کیا تھا، وہ بظاہر جو تھا وہ ظاہری عبادات کی طرف تھا، یہ پڑھنے پڑھانے کی طرف تھا. والمراد من آب الذی یفصل علیہ الفقیہ الذی موضوع اجتہادی فی العبادت، کہتے ہیں اور ولیس وہ صاحب نقل کما ابر ابن خلدون. اور اس عابد سے کیا مراد ہے کہ جی عابد کون ہوگا کہ جس پہ فضیلت حاصل ہے فقیہ کو، جس کا زیادہ حصہ کیا تھا، وہ لازم موضوع اجتہادی فی العبادت ہے، جو زیادہ کوشش کس میں کرتا ہے، عبادت میں کرتا ہے. ولیس وہ صاحب نقل، ٹھیک ہے نا، اور وہ زیادہ پڑھنے پڑھانے کی طرف زیادہ مشغول نہیں تھا، کما ابن خلدون. ولذلك نرى ان الفقهاء الاجلاء كانوا مقصد اشتغال بالعلم والفقہ فی العبادت ايضا. اس لیے آپ دیکھتے ہو کہ بڑے بڑے فقہا جو ہیں باوجود مقصد اشتغال بالعلم، علم کے ساتھ مشغول ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عبادت کے اندر بھی خوب وہ کیا کرتے کوشش کرتے. فروی عن القاضی یوسف تعالی انه كان يصلي بعد ما وجه القضاء 200 رکعت كل يوم. امام یوسف رحمۃ اللہ 200 رکعتیں پڑھا کرتے تھے قاضی بننے کے بعد بھی، قاضی القضات بننے کے بعد بھی دن میں 200 رکعتیں. وکانا یحییٰ ابن سعید القطان یختم القرآن کل لیلۃ الی مدۃ 20 سنۃ. یحییٰ بن سعید قطان جو تھے ہر رات کو قرآن ختم کیا کرتے، 20 سال تک یہ معمول رہا. مزہ علیہ جی ویتم مدۃ سنتن 20 سنتن مزہ علیہ 40 سنتن یکون فی المسجد عند الزوال. اور کہتے ہیں کہ جب صبح مسجد میں جایا کرتے تھے فجر سے پہلے، تو 40 سال تک یہ معمول رہا کہ سوال جب تک نہیں ہوتا تب تک کیا ہوتے تھے، مسجد میں ہی رہتے تھے. تو کس کیا کر رہے تھے، عبادت، پڑھنا پڑھانا، یہ ساری چیزیں. وقال بندار، تو کہتے ہیں بندار یہ کہتے ہیں کہ صاحب تو اکثر ہم نشین سنتن فلم یوز نہیں کرتا. بندار کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ نشین سنتن، ٹھیک ہے نا، 20 سال رہا ہوں، لیکن میں نے کبھی گناہ کرتے نہیں دیکھا. قال ابن جریح فی عطاء ابن رباح انه لم يزل فرش المسجد فراشه مدت 20 سنة، کہ 20 سال تک جو تھا نا مسجد کا جو فرش تھا وہ ان کا بستر رہا ہے. مکان مجلس معمورا بذکر اللہ، ان کی مجلس جو تھی اللہ کے ذکر سے معمور ہوتی تھی. ویروى ان سعید ابن مسیب لم يسمع اذان مدت 40 سنة الا وهو في المسجد، کہ سعید بن مسیب جو تھے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے جب بھی اذان کی آواز سنی تو وہ ہمیشہ کیا ہوتے تھے، مسجد میں ہوتے تھے. مکانہ جو علیہ السلام پیدر پہ روزہ رکھا کرتے تھے. وہ حج 40 حجت، 40 حج کیے تھے. وقال ہشام بن حسان بن محمد بن سیرین کنا نسمع وضاحک بالنہار وبقام باللیل. ہشام بن حسان محمد بن سیرین کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ان کے دن کے وقت ان کے ہنسنے کی آواز سنا کرتے تھے، لیکن راتوں کو ہم یہ کرتے تھے، راتوں کو ان کے رونے کی آوازیں آیا کرتی تھیں، کہ بکا جو تھی، کا مطلب دن کے وقت ہنس رہے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے راتوں کو جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے، یہ لوگ دھاڑے مار مار کے رویا کرتے تھے. اچھا یہ ولم یزل ذلك داب العلماء حتى العصور الاخیرہ، فكان العلماء ابن عامر تعالی یختم في رمضان كل ليله ختما مع تدبر معانیه. کیا کرتے تھے، کیا کرتے تھے یہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ بھی جو تھے، ٹھیک ہے نا، اتحادی کے لیے بات ہے ابن قرۃ العیون الاخیار سے ان کے بچنے سے کیا. تھانوی رحمۃ اللہ روزانہ 10 پارے پڑھنے کا معمول تھا، ٹھیک ہے. 24,000 دفعہ روزانہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. 24,000 دفعہ روزانہ کا ذکر، 10 پارے روزانہ کے پڑھنے، ٹھیک ہے نا. 40 سے زیادہ خطوط کے جواب، ٹھیک ہے نا. روزانہ 2.5 گھنٹے کی مجلس، ٹھیک ہے. اب یہ کیا چیزیں تھیں جو ہیں ناخیر پوری کی پوری جو ہے کہ جی یہ لوگ جو تھے یہ ان کے پاس 24 گھنٹے ہی تھے. اس کی عبادات کی تحقیق کیا ہونا چاہیے، مشغول ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ پھر کیا ہو گیا بس. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے ایک عام دیکھا ہے، جو مفتی بن جائے تو نفل چھوڑ دیتا ہے. نفل کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ او جی ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو جو ہے نا وہ کرنا ہوتا ہے، 2-4 گھنٹے موبائلوں میں لگا دیں گے، وہاں پہ جو ہے نا ویسے بیٹھے ہوئے، اور نفل کیوں نہیں پڑھتے ہیں. نفل نہیں جو ہے نا، مفتی کو جو ہے نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ عوام ہوا کرے. اپنی ایک ذکر اذکار کی معمول ہونا، یہ چیز جس میں نہیں ہوگی اس کا فائدہ نہیں ہوتا. زیادہ چھوٹا موٹا جو ہے نا عبادت روزانہ تھوڑے بہت کچھ درود شریف استغفار عادت معمول بنائیں اپنے بھائی. کم سے کم جو ہے چلو نہیں بھی کم سے کم 25 دفعہ ہی روزانہ استغفار کر لیں. درود شریف 25 دفعہ پڑھ لیا، استغفار 25 دفعہ کر لی، تو کم سے کم اتنی تو ایک وہ ہو نا انسان کے اندر.
اور بالکل ہی نہ کرے، ذکر کا ٹائم ہی نہ کرے، ذکر کا ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس، اس کا مطلب ہے ذکر کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ذکر کی. پھر تو خالی فتویٰ لینا کوئی کمال نہیں ہے، یہ فتوی وغیرہ کرنے سے یہ آپ کو کیا ہو جانا. یاد رکھیں گمراہیاں بھی جو پھیلی ہیں ہمیشہ، جتنی جو گمراہیاں پھیلتی ہیں یہ بھی کہاں سے پھیلتی ہیں؟ یہ بھی علماء سے ہی پھیلی ہیں نا. جو گمراہیاں پھیلتی ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ وہ بھی تو علماء سے ہی پھیلی ہیں. انہوں نے کوئی نہ کوئی وہ بات ایسی کی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ گمراہی پھیلتی ہے. فیضی جو تھا، فیضی اکبر بادشاہ کے دربار کے اندر ہوتے تھے، نورتن وغیرہ تھے، اس کے وزراء تھے، وطن جو تھے اس میں سے ایک فیضی بھی تھا. اس میں سے قرآن کی تفسیر لکھی تھی اس نے بغیر نقطے کے، جو ہے فارسی کے اندر جو ہے بغیر نقطے کے. بہت بڑا عالم تھا، بہت یعنی معلومات کی حد تک. لیکن اکبر بادشاہ کو جو تھا نا دین الہی ایجاد کرنے کے اندر اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا. دین الہی، ایک اکبر بادشاہ نے جو دین الہی بنایا تھا کہ لوگ آگے کیا کرتے تھے، اس کو آگے سجدہ کیا کرتے تھے، جھکتے تھے اس کے سامنے، اور سارا کچھ اکبر بادشاہ. فیضی کا ہاتھ تھا بیچ میں. بیربل بھی تھے، دوسرے ہندو شندو بھی اور بھی وہ لوگ تھے، لیکن فیضی عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا. تو اس میں سے ٹھیک ہے جی، چلیں جی، السلام علیکم.